بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 701 ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اجنبی پہلی چیک پوسٹ پر ہی روک لیے جاتے ہیں، اور جب تک کوئی انہیں شناخت کرنے والا نہ ہو آگے نہیں جا سکتے۔ تمہیں پہچان لیا تھا انہوں نے؟ مجھے تو خیر کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے کس کے پاس کہاں جانا ہے۔ وہ سارے نام اور حوالے درست تھے۔ تم سے انہیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ اب کتنی دور جانا ہے؟ بس پہنچ گئے سمجھو۔ آدھے گھنٹے میں یوسف خان شنواری کا ڈیرا آ جائے گا، وہ بولا۔ بظاہر ویران نظر آنے والے ان پہاڑوں کے درمیان مختلف قبائل کی بستیاں موجود تھیں۔ میں نے پہاڑوں پر چڑھتے اترتے لوگوں کو دیکھا جو کندھوں پر بوریاں لادے یا سروں پر لکڑیاں اٹھائے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ مویشی چرانے والے بچے بے فکری سے گھوم رہے تھے۔ یا نہ سڑکیں تھیں اور نہ ذرائع آمد و رفت تھے۔ کہیں کہیں زمین ہموار کر کے چھوٹے چھوٹے کھیت کاشت کر دیے گئے تھے۔ بجلی کا نام شاید یہاں کے لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، مگر بجلی صرف بڑے حصوں اور شہروں تک محدود تھی۔ یہ لوگ اپنی اہم ضروریات زندگی کے لیے انہی بستیوں کا رخ کرتے تھے، ورنہ مقامی دکاندار عام ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے۔ ہاسپٹل، سکول، تھانے وغیرہ کا یہاں کوئی تصور نہ تھا۔ سب سے مشکل مسئلہ پانی کا حصول تھا، جو بعض اوقات میلوں دور سے لانا پڑتا تھا، اور یہ انتہائی مشقت طلب کام عورتیں سر انجام دیتی تھیں۔ یہاں میں ابتدائی دور کے انسان کی زندگی کی عملی تصویر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شہروں کے پرآسائش ماحول کا پروردہ کلیم اللہ یہاں کیسے رہے گا، مگر وہ پٹھان کا بچہ تھا، عزم و ہمت کا پیکر، جفا کش، سخت جانی اور مشکل پسندی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ یوسف خان شنواری کو نہ جانے کیسے پہلے سے خبر مل چکی تھی کہ اس کے مہمان آ رہے ہیں۔ ضرور ان کے درمیان رسل و وسائل کا کوئی ناقابل فہم طریقہ رائج تھا، جس کی مدد سے پہلے چیک پوسٹ والوں نے یہ اطلاع آگے بھیج دی تھی۔ آصف علی اور یوسف خان دوست تھے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملے، پھر میری باری آئی۔ شنواری قبیلے کے سردار نے کئی بار مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر استقبالیہ کمیٹی کے ارکان سے ملوایا، جو سب اس کے بھائی چچا تایا وغیرہ تھے۔ ان سب کے کندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں اور آصف علی تہی دست تھے، جو ہمارے مہمان ہونے کی نشانی تھی۔ آصف علی نے مختصراً کلیم اللہ کا تعارف کرایا۔ ایک دم سب سنجیدہ ہو گئے، ان کی نظریں کلیم اللہ پر مرکوز ہو گئیں۔ پھر یوسف خان آگے بڑھا اور اس نے کلیم اللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس نے کلیم اللہ سے کچھ پوچھا، اور کلیم اللہ نے ہر سوال کا جواب اعتماد سے دیا۔ چند سوالات کے بعد ان کے شکوک رفع ہو گئے، کیونکہ وہ سب مسکرانے لگے، اور انہوں نے باری باری اسے گلے سے لگا کے چوما۔ پھر یوسف خان کی قیادت میں یہ قافلہ ایک بلند فضیل والی عمارت میں داخل ہوا۔ ہمیں ایک بہت بڑے کمرے میں ٹھہرایا گیا، جس کی دیواریں انہی پہاڑوں کے پتھروں کو چن کے کھڑی کر دی گئی تھی، اور چھت میں درختوں کے تنے شیطیر کی جگہ استعمال ہوئے تھے۔ یہاں لوگ 2 وقت کھانا کھاتے تھے، صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، لیکن ہمارے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ یوسف خان نے کہا، قبیلے کی طرف سے رات کو دعوت ہوگی۔ میں نے کہا، کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہماری میزبانی کی کچھ روایات ہیں، تم شاید ان سے واقف نہیں ہو۔ ابھی گھر میں جو کچھ تھا وہی رکھا ہے۔ تم صرف میرے نہیں، پورے قبیلے کے مہمان ہو۔ میں نے کہا، آصف صاحب، کیا ہم رات سے پہلے واپس پشاور نہیں جا سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اب جانا ان کی مرضی سے ہوگا، آصف علی بولا۔ یوسف شنواری نے خوش دلی سے کہا، مہمان زیادہ عزیز ہو تو ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ زبردستی؟ میں نے کہا، محبت سے، مزار شریف بنا کے، وہ بولا اور کہکا مار کے ہنسا۔ کلیم اللہ اپنے خاندان کے بزرگوں سے متعارف ہو رہا تھا، اور غالباً زنانہ حصے میں خالہ، چچی، پھوپھی قسم کی خواتین میں تبرک بن گیا تھا۔ غالباً وہ اس سے ساری باتیں پوچھ رہی ہوں گی جن کا تعلق اس کے والدین سے تھا۔ ممکن ہے اس کی پیدائش سے پہلے کے واقعات سن رہی ہوں، یا اس کی حیثیت وہی تھی جو کبھی گاؤں میں ولایت پلٹ نوجوان کی ہوتی تھی۔ رات کو واقعی خالص پٹھانوں کی روایات کے مطابق دعوت کا اہتمام تھا۔ دمبے ذبح کر کے ان کا گوشت چاولوں کے ساتھ کھال میں بھر دیا گیا، اور کھال کو سی کر زمین میں دبا دیا گیا۔ پھر اوپر آگ روشن کی گئی، اور نہ جانے کیسے پلاؤ کو ٹھیک وقت پر نکال لیا گیا جب چاول بھی گل چکے تھے۔
اور گوشت بھی کچا نہیں رہا تھا۔ اس میں روغن کی جگہ دمبے کی چربی استعمال ہوئی تھی اور مسالے میں صرف نمک تھا، مگر اس کا ذائقہ بہت منفرد تھا۔ شرمندگی مجھے اس وقت ہوئی جب میں اپنے میزبانوں کی خواہش کے مطابق ایک سالم دمبا نہ کھا سکا۔ میری خوراک ان کے نقطۂ نظر سے افسوسناک حد تک کم تھی۔ یوسف خان، ہم شہری لوگ اتنا ہی کھاتے ہیں، کھایا پیا نہیں، جو نہیں کھایا وہ معاف کر دو۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پورا دمبا نہ کھا کے میں نے تمہاری روایات کی توہین کی ہو؟ یوسف خان نے سنجیدہ ہو کر کہا، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنا تمہارے سامنے رکھا گیا تھا وہ تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ میزبان کی بے عزتی تصور کی جائے گی کہ اس کے مہمان کو کھانا پسند نہیں آیا، یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو مہمان ایک نوالہ کھا کے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ یوسف خان شنواری نے اپنی رائفل کندھے سے اتاری۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی درجن پر رائفلیں شانوں سے ہاتھوں میں آ گئی۔ آصف علی نے مجھے ٹوکا دیا، کھاؤ یار۔ میں نے کہا، آصف علی، ان سے کہو مجھے ایذے اور بد ہضمی سے مرنا منظور نہیں، شہید کر کے مزار شریف بنا لے میرا۔ ایک ساتھ کئی کہہ کے بلند ہوئے۔ یہ ایک لطیفہ تھا، میرے ساتھ مذاق کیا گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا، مگر میں نے بھی اس کو کامیاب بنانے کے لیے خوف اور دہشت کی بھرپور اداکاری کی۔ یوسف خان شنواری ٹوٹی پوٹی سے بہتر اردو بول سکتا تھا۔ اس کے مشیر بات آسانی سے سمجھ لیتے تھے، مگر اردو میں اپنا معنی و ضمیر بیان کرنا انہیں دشوار ہوتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنے سردار کی طرف دیکھتے تھے، جو یہاں ایک زبان داں کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ لنگڑی لولی انگریزی پر بھی قادر تھا۔ زبان کو صرف وسیلہ اظہار سمجھنے والے گرامر کو بہرحال ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ڈنر کے بعد محفل برخواست ہو جائے گی، اور کوئی تصفیہ طلب معاملہ جب ہے ہی نہیں تو کلیم اللہ اپنے آبا و اجداد کے جانشینوں میں پہنچ گیا۔ ہم اپنا بار امانت اتار کے سبکدوش ہوئے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یوسف خان نے کھانے کے بعد مہمانوں کو قہوہ پیش کیا، یعنی سبز چائے، جس میں الائچی دار چینی کی خوشبو بھی موجود تھی۔ پھر کچھ نوجوان آ گئے جنہوں نے سفید شلوار قمیص پر کالے مخمل کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ واسکٹ پر سنہرے تاروں کا اور شیشوں کا کام تھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں بڑی آب و تاب رکھنے والی تلواریں اٹھا رکھی تھیں، جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ یہ سوال کر کے میں انجان بننا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموشی سے خٹک ڈانس دیکھتا رہا، جو رقص اور فن و خرب کی متوازن حرکات و سکنات کا خوبصورت امتزاج تھا، اور جنگجو پٹھانوں کی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتا تھا۔ وہ صرف ایک ڈھول کی لے پر ناچ رہے تھے، جس کی آواز کی گونج پہاڑوں میں سنائی دیتی تھی۔ چاروں طرف لگی ہوئی مشعلوں کی روشنی میں تلواریں بجلی کی طرح لہراتی محسوس ہوتی تھیں، اور شعلوں کا عکس رقص کرنے والوں کی واسکٹ کے شیشوں میں جل ملاتا تھا۔ ان کے تیزی سے متحرک سائے سمٹتے پھیلتے تھے اور آپس میں ملتے جلتے محسوس ہوتے تھے۔ میں رقص دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ مجھے اپنے میزبان کی عدم موجودگی کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ نہ جانے کب اپنے مشیروں کی کابینہ کے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ میں نے اچانک دیکھا تو آصف علی کے ساتھ اس کی جگہ خالی تھی۔ یوسف کہاں گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اندر جرگہ ہو رہا ہے قبیلے کا۔ اچانک کیا مسئلہ آ گیا؟ میں نے کہا، مسئلہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا، کلیم اللہ۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن کوئی خاندانی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، کیا اس کی پھوپھی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، یا کوئی زمین کی ملکیت کا جھگڑا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں معلوم ہوگا۔ بعد میں کب؟ میں پریشان ہو گیا۔ جب جرگہ کسی فیصلے پر پہنچ جائے گا۔ آصف علی نے مجھ سے نظر ملائے بغیر کہا، تم ڈانس دیکھو۔ اب میری کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی رقص میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہے ہو، میں نے کہا۔ اس نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے کچھ چھپانے کی؟ کیا ہم جرگے کی کارروائی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ نہیں، یہ خاندانی معاملہ ہے ان کا۔ میں نے کہا، ہم بطور گواہ تو پیش ہو سکتے ہیں، انہیں ضرورت محسوس ہوگی گواہی کی تو ہم سے پوچھ لیں گے، اور اس معاملے میں ہم کیا گواہی دیں گے جس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں؟ میں نے کہا، کون سا معاملہ آصف علی؟ تم جانتے ہو تو مجھے کیوں نہیں بتا دیتے؟ اچھا، بتا دوں گا۔ یہاں سب کے بیچ میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رقص نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو۔ اندر چل کے یا الگ کہیں جا کے مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، میں نے کہا۔
اسی وقت رقص ختم ہو گیا اور لوگ اٹھ کے ہم سے مصافحہ کرنے لگے اور شب بخیر کہہ کے رخصت دھونے لگے۔ یہاں مہمان کو حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمت سمجھ کے وہ عزت دی جاتی ہے کہ سر آنکھوں پر بٹھانے کا محاورہ درست نظر آنے لگتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے تو ایک شخص نے ہمیں مطلع کیا کہ ہمارے سونے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آصف علی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے سامنے کوئی بات نہ کروں۔ اس نے بعد میں بتایا کہ وہ سردار کا مخبر تھا۔ میرے اور آصف علی کے لیے ایک ہی کمرے میں 2 چارپائیاں ڈال دی گئی تھیں۔ میدانی علاقے کے مقابلے میں یہاں بھی سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی، چنانچہ ہمیں اوڑھنے کے لیے کمبل فراہم کر دیے گئے تھے۔ ان بیش قیمت غیر ملکی ساخت کے کمبلوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟ یہاں ہر چیز امپورٹڈ ملتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ افغانستان کے راستے۔ روسی سامان براہ راست آتا ہے۔ امریکی برطانوی سامان ایران سے افغانستان پہنچتا ہے اور پھر یہاں سے بھی آگے جاتا ہے پشاور اور کوتل تک۔ یہ تجارت مخصوص راستوں پر ہوتی ہے جو انتہائی دشوار گزار ہیں، لیکن سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے سامان لانے والوں کو بہت کم منافع ملتا ہے۔ اصل کمائی تو پشاور کے تاجر کرتے ہیں یا کوتل والے۔ میں نے کہا، تم نے خاموش رہنے کا اشارہ کیوں کیا تھا؟ جو شخص ہماری خدمت پر مامور ہے بظاہر وہ جاہل ہے، اردو نہیں سمجھتا تو انگریزی کیا سمجھے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شاید وہ پشاور یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوگا، ایم اے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ میں پوچھ کر رہ گیا، اور یہ کام کر رہا ہے وہ؟ اس کی ظاہری حالت پر مت جاؤ، اس کو ملنے والا معاوضہ ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ سے 4 گنا ہوگا۔ آصف علی بولا، یہاں قبیلوں کے سردار حالات سے باخبر رہنے کے لیے اور آنے جانے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے افراد کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ گونگے بہرے بنے رہتے ہیں مگر سب سنتے ہیں اور سردار کو سب بتا دیتے ہیں۔ جب لوگ انہیں پہچان لیتے ہوں گے تو پھر محتاط ہو جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا، عام لوگ تو بے ضرر ہوتے ہیں۔ یہ انتظام صرف حریفوں اور خاندانی یا قبیلے کے مشکوک افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر کسی اجنبی کی آمد پر۔ کیا ہم مشکوک ہیں؟ میں تو نہیں، تم پہلی بار آئے ہو میرے ساتھ، اس لیے تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ 2-4 مرتبہ آؤ گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے، یا پھر تمہیں خبردار کر کے روک دیا جائے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ جرگے میں ایسی کون سی پیچیدہ عدالتی کارروائی جاری ہے؟ کیا مشکل فیصلہ درپیش ہے؟ آصف علی نے ایک تھرماس میں سے چینی کی پیالی میں قہوہ انڈیل کے مجھے پیش کیا۔ قہوہ پیو، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے کہا۔ وہ اٹھ کے دروازے تک گیا اور ایک دم دروازہ کھول دیا۔ عین دروازے کے قریب کھڑا ہوا سردار کا خاص آدمی جو ہماری ہر بات سن رہا تھا ایک دم پیچھے ہٹا۔ چینی رکھنا بھول گئے تم؟ آصف علی نے اطمینان سے کہا۔ چینی رکھی تھی میں نے۔ پکڑے جانے کی وجہ سے وہ بوکھلا گیا تھا اور آصف علی کی بات کا جواب بھی اس نے اردو میں دے دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ظاہر کر چکا تھا کہ اسے پشتو کے سوا کچھ نہیں آتا۔ چینی خود آصف علی نے چھپائی تھی۔ خادم نے اندر آ کے دیکھا اور پھر سر کھجاتا ہوا چینی لینے چلا گیا۔ مسئلہ یہ ہے، آصف علی نے کہا، کہ کلیم اللہ کا باپ اپنی منگ کو چھوڑ کے، منگ سمجھتی ہو نا، وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کا خاندانی رشتہ طے تھا، ایک اور شخص کی منگ کو لے گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر یہاں لو میرج کا کوئی تصور نہیں۔ شادیاں بزرگ طے کرتے ہیں اور وہ قبیلے کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انہیں چھوڑنا بدترین بد عہدی سمجھا جاتا ہے اور یہ عملاً ناممکن ہے کہ کوئی منگنی توڑ کے قبیلے میں رہ سکے۔ لڑکی والے اس بے عزتی کے بعد مجبور ہو جاتے ہیں کہ انکار کرنے والے کو مار دیں، اور انکار لڑکی کرے تو تب بھی عموماً لڑکی والے خود ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ طے شدہ رشتے کو ٹھکرانا عزت کو للکارنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کے باپ کا دورہ جرم تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کو چھوڑا اور وہ ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ابھی تک 16 سال بعد بھی وہ مرتے دم تک کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جس کی ہو چکی، اب وہ مر گیا ہے تو اس کی موت کی تصدیق کے بعد ممکن ہے قبیلہ اس کو کہیں اور شادی کی اجازت دے دے، مگر 16 سال بعد یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی نوجوان اس کو قبول کرے۔ یہ داغ تو اس پر آ گیا کہ اس کا ہونے والا شوہر اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، قصور کسی کا بھی ہو، وہ مسترد شدہ ہے اور اب کسی کی دوسری بیوی ہی بن سکتی ہے۔ کیا جرگہ یہی غور کر رہا ہے؟
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غالباً خود یوسف خان شنواری اس سے عقد کرنے پر رضامند ہے۔ آصف علی نے کہا، 16 سال تک ٹھکرائے جانے کا تانا سننے والی بدقسمت لڑکی آخرکار خوش قسمت ثابت ہوئی۔ وہ لڑکی جو اب عورت ہوگی انکار کر سکتی ہے اگر اس سے کوئی پوچھے۔ اقرار تو اس کا باپ کرے گا، پر وہ بھی بے وقوف ہوگی تو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ اسے خود سردار قبول کر رہا ہے، اور کیا چاہیے اسے؟ آصف علی بولا، دوسرا مسئلہ ہے اس شخص کا جس کی منگیتر کو کلیم اللہ کا باپ بگا کے لے گیا تھا۔ 16 سال سے وہ بے غیرت ہونے کا تانا سن رہا تھا اور ابھی تک اس شخص کو قتل نہیں کر سکا تھا جو اس کی عزت کے منہ پر تھوک کر چلا گیا تھا۔ اگر مفرور کہیں مل جاتے تو وہ انہیں قتل کر کے اپنا انتقام لیتا اور ثبوت قبیلے کے سامنے پیش کرتا کہ اس نے اپنی بے عزتی کرنے والوں کو ختم کر دیا ہے اور بے غیرتی کے الزام سے بری ہو چکا ہے۔ کیا وہ بھی کموارہ بیٹھے ابھی تک؟ نہیں، مرد تو 2، 3، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اس نے دوسری کر لی تھی، لیکن مشرقی پاکستان فرار ہو کے کلیم اللہ کے والدین سزا سے بچے رہے تھے۔ یہ اطلاع اس کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ اس کے مجرم اس کے ہاتھوں نہ مارے گئے، وہ انتقام نہ لے سکا۔ مجھے آفریدی کی بات یاد آئی، چنانچہ اب وہ کلیم اللہ سے انتقام لے گا۔ یہی بات ہے نا؟ ہاں، یہ ایک قاعدہ ہے یہاں کا۔ اچھا قاعدہ ہے، ایک بچے سے انتقام لینا کون سی مردانگی ہے جس کا قصور بھی کوئی نہیں؟ یہ تو تمہارا نقطۂ نظر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ گناہ کی پیداوار ہے، برائی سے اچھائی جنم نہیں لے سکتی، 2 زہر ملنے سے تریاق پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ہے ان کا فلسفہ۔ تمہارا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ غور ہو رہا ہے کہ کلیم اللہ ابھی تو بچہ ہے، کل وہ باپ کے حصے کی سزا کیسے کاٹے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، قبیلہ سفارش کرے اور انتقام لینے والے انتہا پسند نہ ہوں تو کہے کہ اللہ کے نام پر معاف کیا، یا کلیم اللہ کچھ کفارہ ادا کرے۔ جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اس عورت کے خاندان میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کو کسی نے مسترد کر دیا ہو، یا قبیلے کی کسی بھی عورت سے۔ ایک بات اور بتاؤں، اگر سردار یوسف خان شنواری نے عقد ثانی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو عین ممکن تھا، بلکہ یقینی تھا کہ کلیم اللہ کو اس عورت سے شادی کرنی پڑتی جس کو اس کے باپ نے چھوڑا تھا۔ میں پوچھ کر رہ گیا، اس عورت سے؟ اس کی تو بہت عمر ہوگی۔ عمر سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مذہب میں زیادہ عمر کی عورت سے شادی جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ یہ تو ابھی 14 سال کا ہے، وہ ہوگی 30-32 کی، یہ 18 کا ہوگا تو وہ ہوگی 36 کی۔ ابھی تو یہ عمر دگنی نظر آتی ہے، مگر بعد میں اتنا فرق نہیں رہتا۔ جب وہ 60 سال کا ہوگا تو مجھے اس دلیل نے ذہنی طور پر قائل نہیں کیا تھا، مگر بات اس لیے نامکمل رہ گئی کہ ملازم چینی لے آیا تھا۔ آصف علی نے قہوہ پیا اور کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور اس معاشرے کے عدل و انصاف کے قوانین پر غور کرتا رہا۔ میرا ذہن مختلف ماحول کا پرورتا تھا اور مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی بات غیر فطری اور غیر منطقی نہیں تھی۔ ہر معاشرہ بیرونی دنیا کی اقدار سے الگ اپنی قدروں پر قائم رہے تو اسے غلط نہیں سمجھا جا سکتا۔ رات کی خاموشی کو اچانک فائرنگ کی آوازوں نے منتشر کر دیا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ آصف علی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی آدھی رات کو۔ آصف علی مسکرایا، یہاں خوشی کا اظہار بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ گولیاں چلا کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کون سی بات ہے؟ تم خوشی کے موقع پر بھی روتے ہو اور غم میں بھی روتے ہو، آصف علی بولا اور دروازے تک گیا، مگر باہر کوئی نہیں تھا جو کچھ بتا سکتا۔ یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں لا حول ولا قوہ، اس کا مطلب ہے کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کی نفی یا اس طرح انتہائی کفریہ اور گناہ کے الفاظ انسان ادا کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ گزارش ہے، جو لوگ بھی اس عادت کو اپنا چکے ہیں یعنی یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ خدا را یہ مکمل الفاظ پڑھیں کہ لا حول ولا قوہ یعنی کوئی قوت نہیں ہے مگر کیا؟ الا باللہ یعنی اللہ کے علاوہ۔ اس طرح یہ مکمل فکرہ بنے گا اور مکمل بندہ شہادت دے گا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے کون خوشی منا رہا تھا؟ میں نے فائرنگ کا شور تھم جانے کے بعد پوچھا۔ خوشی تو سردار بھی منا سکتا ہے عقد ثانی کے اعلان پر، کیا معلوم نکاح ہو گیا ہو، آصف علی بولا۔
پھر ہمیں کل ولیمے تک رکنا پڑے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ سب ممکن ہے کبیر خان، یا انگریز کا حکم نہیں چلا تھا تو تمہاری کون سنے گا؟ ابھی سو جاؤ آرام سے، صبح سب معلوم ہو جائے گا۔ وہ پھر سو گیا، مگر میں کافی دیر بستر میں کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ کھانے کا نتیجہ بھی تھا۔ مجھے میزبانوں نے بڑی محبت سے بہت اصرار کے ساتھ کوٹ کوٹ کے اوپر تک بھر دیا تھا۔ مجھے خطرہ لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں میری مذاق میں کہی گئی بات سچ نہ ہو جائے اور میں واقعی ہیضے یا بد ہضمی سے ہلاک ہو جاؤں، یا نہ حکیم نہ ڈاکٹر۔ لیکن رات باخیریت گزر گئی اور صبح آنکھ کھلتے ہی مجھے آصف علی مسکرا کے مبارکباد دینے لگا۔ جرگے نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے کہا، کلیم اللہ ابو صورت سے شادی کرے گا۔ لڑکی کے خاندان والوں کا یہی مطالبہ تھا، صرف اسی شرط پر اسے معاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس سے تو سردار شادی کرنا چاہتا تھا، ہاں، مگر خاندان والوں کی مرضی بھی تو ضروری تھی۔ بے عزتی انہی کی ہوئی تھی 16 سال پہلے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج سردار سے عقد ثانی اس بے عزتی کا بدلہ نہیں، یہ کفارہ تو کلیم اللہ ادا کرے گا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اور کلیم اللہ نے مان لیا؟ اس کے تو نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رات اس کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سردار خود گواہ بنا اور وہ شخص جس کی منگیتر کو کلیم اللہ کا باپ لے گیا تھا، آج شام ولیمہ ہے۔ کلیم اللہ کی پھوپھی کی طرف سے دعوت کا انتظام ہے۔ کلیم اللہ اپنے باپ کی جگہ لے گا خاندان میں۔ میرا افسوس یا احتجاج کرنا بے سود تھا۔ اس فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہ تھی، اور خود کلیم اللہ اس فیصلے سے بہت مطمئن اور مسرور تھا۔ وہ مجھے دن میں ملا تو اس نے یہی کہا کہ اپنے باپ کا قرض اتارنا میرا فرض تھا، اور اس طرح 2 خاندانوں کی دشمنی بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، پھر شادی مبارک ہو۔ رخصتی کب ہوگی؟ جب وقت آئے گا، اس نے متانت سے جواب دیا۔ میں نے تن سے کہا، کبھی آنا اپنی بیوی کے ساتھ؟ اب تو آصف علی صاحب کی معرفت رابطہ ممکن ہے۔ ہاں، مگر ہمارا گھروں کا عورت صرف ملنے کی غرض سے غیروں کے گھر میں نہیں جاتا، اس نے کسی بالغ شخص کی طرح کہا۔ میں نے سوچا، اسے کہوں کہ اب ہم غیر ہو گئے ہیں؟ مگر پھر میں نے غور کیا تو مجھے اس کی بات غلط نہیں لگی۔ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر ہم کوئی توقع رکھتے۔ محرم اور نامحرم کا فرق بہت واضح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے بھول جاتے ہیں، جیسے ہم بیشتر احکام دین کی پیروی بھولتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری دیدی کاجل بہت خوش ہوگی یہ جان کر کہ تم نے واپس پہنچتے ہی اپنا گھر بسا لیا۔ اللہ اس کا گھر بھی بسائے گا، وہ بولا۔ اس کی شخصیت میں عجیب انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ وہ اچانک اسی علاقے، اسی قبیلے اور خاندان کی ساری روایات کا امین اور پاسبان بن گیا تھا۔ یہ صدیوں پرانا رشتہ تھا جو اس کے باپ کی ایک جذباتی غلطی کے باعث صرف 16 سال منقطع رہا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اس نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا، وہ اپنی نسلی تہذیب کے دائرے میں پھر شامل ہو گیا۔ عجب بات یہ تھی کہ وہ خوش تھا مگر میں خوش نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ بچہ ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ اس کا یہ فیصلہ کل خود اس کی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرے گا یا نہ خوشگوار۔ کچھ یہ احساس بھی تھا کہ ہم یہاں اسے خاندان والوں کے حوالے کرنے کے لیے لائے تھے، اور یہ بھی مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ یہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ اس کے والدین کی اعمال کی سزا ہے جو اس نے ایک فرض شناس اور فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھ کے قبول کر لیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کاجل کو میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ وہ جذباتی عورت نہ جانے کیا کرتی۔ بنگال کا ماحول زیادہ ہی آزادانہ اخلاق کی اجازت دیتا تھا، اور وہاں اس کے اپنے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا۔ تعلیم، ذہنی تربیت کے باعث وہ اپنی سوچ کو کلیم اللہ کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت مایوس ہوتی اور شاید دکھی بھی۔ چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے ولیمہ بھی نہیں ہوا، مگر اس رات شادی کی دعوت ہوئی جس میں ایک پرانا خاندانی تنازع ختم ہونے اور نئے رشتے استوار ہونے پر بہت خوشی منائی گئی۔ اس وقت میرا ذہن اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا جو کسی گھر میں دلہن بنی بیٹھی تھی، جس نے دلہن بننے کے لیے بہت انتظار کیا تھا، بہت اذیت اور ذلت برداشت کی تھی۔ جب اسے کلیم اللہ کے باپ کے لیے مانگا گیا ہوگا تو اس نے ایک صورت کو دل میں بسا لیا ہوگا، اور اسی دن سے خواب میں خود کو دلہن دیکھنے لگی ہوگی۔ پھر وہ خواب ٹوٹ گیا، اور 16 سال وہ ٹھکرائی ہوئی عورت کے تانے کی ذلت برداشت کرتی رہی۔ تقدیر کیسی ستم ظریف ہے کہ 16 سال بعد وہ دلہن بنی بھی تو کس کی؟ اس کے بیٹے کی،
جو اسے ذلت کے گڑھے میں دھکیل کر پرائی عورت کو اس پر ترجیح دے کر بھاگ گیا تھا، کیا وہ خوش ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے 16 سالہ پرانی اصلی خوشی جذبات کے انہی شوخ رنگوں کے ساتھ ملی ہو جو اس عمر میں سانسوں کو مہکاتے تھے؟ نہیں، وہ عمر گزر گئی، جذبات کا آتش فشاں سرد ہوا، اب یہ شادی کہاں، ایک بندوبست ہے زندگی کی گاڑی کو آخری سانس تک کھینچتے رہنے کے لیے۔ اس رات کی دعوت کے لیے رکنا آصف علی کی مجبوری تھا، جس کو نبھانا میرا بھی فرض بن گیا، ورنہ اب میرے لیے وہاں ہر پل کاٹنا دشوار ہو گیا تھا۔ مجھے رابعہ اور کاجل کی فکر تھی، نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی ہوں گی اور کیا سوچ رہی ہوں گی۔ مجھے ان کی سلامتی تحفظ کے خیال سے بھی پریشانی تھی، اور آفریدی کے قتل کے بعد ریسٹ ہاؤس کے دھماکوں نے میرے ذہن میں اس احساس کو پختہ تر کر دیا تھا کہ شکاری مسلسل تعاقب میں ہے اور ہم واقعی ہی بہت شدید خطرے میں ہیں۔ خوف سے مسلسل پناہوں کی تلاش میں سرگرداں، آخر ایسے ہم کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ہمیں آخر کار جنگ کا وہی فلسفہ اپنانا ہوگا کہ جارحیت ہی سب سے بہتر دفاع ہے۔